جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر اس فرش پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ میرے جس بزرگوار نے اس مجلس کا ایام فاطمیہ میں اہتمام کیا ہے، ان کے خاندان کے مرحومین، آپ کے اپنے خاندان کے مرحومین، اور خاص طور پر اس علاقے کے وہ عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد۔ قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کائنات انسانیت میں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ انسان اپنی خلقت انسانیت کا جو مقصد ہے اس پر پورا ہوتا رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ خلقت انسانیت کا مقصد جو اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی غلامی رکھا ہے، کہ یہ خود کو آزاد نہ سمجھے، اپنے آپ کو اپنے معبود اور اللہ کا غلام سمجھے۔ اور وہ مقصد اس نے بیان بھی کیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین ٹائم پر، بہترین تخلیق کے عنوان پر بنایا ہے۔ اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ جن ہو یا انسان، ان کی جو تخلیق ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ میری غلامی کریں۔ ہدیہ سلوات۔ مقصد ہے رب کی غلامی۔ اسی کو قربتاً اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں 1,24,000، ان تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہستی کا نام صرف اور صرف اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ہدیہ سلوات۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایک دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے،
لیکن ساری کائنات پہ اگر افضل ہے تو وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ سے افضل، مصطفیٰ سے مقدم، مصطفیٰ سے عظمت میں بلند اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور ہستی. اس بات پہ تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے. جب اس بات پر اتفاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عظمت میں بلند ہوتا ہے اس کی عزت کا معیار بھی بلند ہوتا ہے. جو باقی چیزوں سے، باقی لوگوں سے افضل ہوتا ہے اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی توقیر باقی لوگوں سے بھی بلند ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کئی مقامات پر میرے نبی کی عزت اور میرے نبی کی توقیر کے معیار کو بیان کیا ہے. سورہ فتح میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. عزت کرو مصطفیٰ کی، توقیر کرو مصطفیٰ کی، تسبیح کرو مصطفیٰ کی، اور صرف ایسے نہیں کرنی، صبح بھی کیا کرو، شام کو بھی کیا کرو. کیوں؟ اللہ مصطفیٰ کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے. اب آئیے ذرا دوسرا انسانی پہلو کی ایک اور بات کریں تو پھر بات آگے بڑھے گی کہ جب عظمت میں کوئی ہستی بلند ہو تو اس سے جو چیزیں منسوب ہوں گی ان کا رتبہ بھی بلند ہوگا. عام چیز سے کوئی چیز منسوب ہو تو اس کا رتبہ کچھ اور ہے، کسی کا رتبہ کسی بڑی چیز سے منسوب ہو تو رتبہ اور ہے. مثلا یہ کالے رنگ کا کپڑا ہے، یہ اگر منبر حسینی پہ ہے تو اس کی عزت ہے، لیکن فرق ہے. میرے سر پہ کالے رنگ کا امامہ ہے، عام کپڑے سے اس کی عزت تھوڑی زیادہ ہے. یہی کالے رنگ کا کپڑا اگر قبر رسول پر ہو تو اس کی عزت اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہی کالے رنگ کا کپڑا اگر کعبے پر ہو تو اس کی عزت اور بلند ہو جائے گی. اب اس کے مقابلے میں یہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی نسبت ہے بندے کے ساتھ، اس کی نسبت ہے خالق کے ساتھ. وہ نسبت بلند ہے تو اب اس سے جو منسوب چیز ہو گئی اس کا رتبہ بھی بلند ہو جائے گا، اس کی عظمت بھی بلند ہو جائے گی، اس کی شان بھی بلند ہو جائے گی. اب آئیے ذرا کائنات میں فیصلہ کر لیا عالم اسلام نے کہ مصطفیٰ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں خاتم النبیین کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ منسوب ہو جائیں گی ان کا رتبہ بھی زمانے میں بلند ہوگا. اور دیکھیے گا تمام انبیاء میں اور میرے رسول میں وہ فرق سمجھ میں آئے گا تو نسبتوں کا فرق بھی سمجھ میں آئے گا. وہ فرق کیا ہے؟ عیسیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، انی عبداللہ وجعلنی نبیّا آتانی الکتاب. آیات ہیں یہ قرآن پاک کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں. عبد ہونے کا دعویٰ کیا ہے عیسیٰ سے، عبد ہونے کا دعویٰ کیا. تمام انبیاء نے دعویٰ کیا ہے عبد ہونے کا، لیکن مصطفیٰ نے دعویٰ نہیں کیا. اللہ نے خود اسے عبد کہہ کے بلایا ہے. دیکھیے نا، دعویٰ کرنا کہ میں شیعہ ہوں، دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، دعویٰ کرنا کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے. لیکن اس فرقے کا سربراہ کہے کہ یہ میرا ہے، یہ اور بات ہے. میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں اور بات ہے.
علی کہیں یہ میرا شیعہ ہے، یہ اور بات ہے۔ عیسیٰ کہے کہ میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ اور بات ہے۔ اللہ کہے کہ محمد میرا بندہ ہے، یہ سند ہے۔ یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاکیزہ ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا ہے۔ یہ نہیں کہا رسول کو لے کر گیا ہے، یہ نہیں کہا نبی کو لے کر گیا ہے۔ شیعہ سنی جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں جب میرے نبی کی گواہی دیتا ہے تو رسالت کی گواہی بعد میں دیتا ہے، عبد ہونے کی گواہی پہلے دیتا ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبد کیا ہے؟ پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی کی عظمت بہت بلند ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے۔ پھر ایک فرق سمجھیے، ہر نبی نے دعویٰ کیا کہ اے اللہ میں تیرا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے اور میں تیرا دوست ہوں، یہ دوستی کا دعویٰ ہے، دوستی کا دعویٰ ہے۔ دوست کی چیزیں پیاری ضرور ہوتی ہیں، دوست کی چیزیں پیاری ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن دوست ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا دوست ہے، لیکن یہاں اللہ نہیں کہہ رہا کہ محمد میرا دوست ہے، اللہ کہہ رہے محمد میرا حبیب ہے۔ اب دوست اور حبیب میں فرق ہے، دوستی ٹوٹ بھی سکتی ہے، حبیبیت نہیں ٹوٹتی، محبت نہیں ٹوٹتی، محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور اس کی محبت تو ٹوٹنے والی ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے میں نے کائنات ہی تیری محبت میں بنائی ہے۔ اب اگر دوست کی چیزیں پیاری ہوں گی تو حبیب کی کتنی پیاری ہوں گی؟ مطلب ابراہیم دوست ہے، ابراہیم کا بیٹا پیارا ہوگا، بیٹے پیارے ہوں گے، ابراہیم کی بیوی پیاری ہوگی، ابراہیم سے منسوب چیزیں پیاری ہوں گی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ پیاری ہوں گی محمد کی چیزیں، کیونکہ مصطفیٰ حبیب ہے، پھر مصطفیٰ کی اولاد بھی حبیب ہوگی، حبیب ہوگی، مصطفیٰ کی اولاد بھی حبیب ہوگی، مصطفیٰ سے منسوب چیزیں بھی حبیب ہوں گی۔ اگر امت فخر کر سکتی ہے کہ ہم تمام امتوں سے افضل ہیں کیونکہ ہم محمد کی امت ہیں، تو بیٹی کیسے فخر نہیں کر سکتی ہے؟ جائیے نا جا کے پوچھئے گا ذرا کہ موسیٰ کی امت افضل ہے یا مصطفیٰ کی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی۔ عیسیٰ کی امت افضل ہے یا مصطفیٰ کی؟ مصطفیٰ کی۔ ابراہیم کی امت افضل ہے یا مصطفیٰ کی؟ تو جواب کیا آئے گا؟ مصطفیٰ کی۔ حالانکہ امت میں ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، امت میں ہم جیسے گناہگاروں سیاکار بھی ہیں، لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت ہے اس لیے سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، تو پھر مصطفیٰ کی زوجہ ملیکۃ العرب تمام نبیوں کی ازواج سے افضل ہوگی، مصطفیٰ کی بیٹی یا بیٹیاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک ہو یا چار ہوں، میں اس جھگڑے میں پڑھائی نہیں کرتا، ایک ہوں یا چار ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، زہرا پھر بھی زہرا ہے۔
گھر میں جو چار باندھتا ہے وہ نبی کی چاروں بیٹیوں کو آدم سے عیسیٰ تک کی اولاد سے افضل مانے. واہ واہ اولاد سے افضل ماننا پڑے گا. تھوڑا بات آگے بڑھے گی. نبی کی بیٹی کا شوہر زہرا کا شوہر علی، شعیب کا شوہر، شعیب کی بیٹی کا شوہر موسیٰ. شعیب نبی ہے. واہ واہ جب شعیب کی بیٹی سے محمد کی بیٹی افضل ہے تو پھر شعیب کے داماد سے محمد کا داماد بھی افضل ہے. تھوڑا سنیے گا ذرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد کا داماد افضل ہوگا. موسیٰ داماد ہے نبی کا، شعیب نبی کا. اگر شعیب نبی کا داماد ہونا عزت کے لائق ہے تو محمد کا داماد ہونا تو بہت زیادہ عزت کے لائق ہے. بات پہنچ رہی ہے اب تک کہ جو ہستی جتنی بلند ہوگی اس کی نسبت بھی اتنی بلند ہوگی. اب عزت کا معیار ہے اور عزت کا معیار پرکھا جائے گا. جتنی نسبت قریب ہوگی اتنی عزت زیادہ ہوگی. بے شک. مصطفیٰ کی بیٹی یعنی مصطفیٰ کی اولاد. اب یا تو دنیا مانے کہ مصطفیٰ بے اولاد ہے، اور یہ دنیا مان ہی نہیں سکتی کیونکہ قرآن منوا رہا ہے کہ یہ اولاد کے بغیر نہیں، اولاد کے ساتھ ہے. دیکھیں دو مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے آل کا، آل اور چیز ہوتی ہے. ایک معنی ہے اولاد کا یعنی بیٹے بیٹیاں، یہ معنی اور ہے. بیٹے اور بیٹیاں اور ہیں، آل اور ہے. آل کے لیے ضروری نہیں اولاد ہو، آل کے لیے ضروری نہیں اولاد ہو. وہ غیر بھی آل ہو سکتا ہے. سلیمان آل ہے یا نہیں؟ سلیمان فارسی میرے نبی کی آل ہے لیکن اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے. نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا تو ہے پر آل نہیں ہے. جلدی سے گزرتا جا رہا ہوں، تشریحات خود کرتے جائیے گا. بیٹا تو نوح کا ہے پر اس کی آل نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا بڑی عجیب بات ہے. جب مباہلے کی بات آئی تو مصطفیٰ حسن و حسین کو بیٹا بنا کر لے گیا. جب آل کی بات آئی تو انہیں چادر تطہیر میں بلا لیا. وہاں بیٹا بھی دکھایا کہ بیٹے بھی ہیں، چادر تطہیر میں بلا کے بتایا کہ آل بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آل بھی ہیں. کہیں بیٹا نہیں آل ہے، کہیں بیٹا ہے اور آل نہیں ہے. لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے کہ بیٹے بھی ہیں اور آل بھی ہے. اور وہ بیٹے جو ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چادر تطہیر کے نیچے مصطفیٰ کی کسی اور بیٹی کی اولاد نہیں آئی، صرف زہرا کی اولاد آئی ہے. اور عزیزان اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں کہ باقی بیٹیوں کی اولاد کیوں نہیں آئی. لڑنے کی ضرورت نہیں اور لڑیے گا نہیں کیونکہ یہ انتخاب اللہ کا ہے. چادر تطہیر میں ابو طالب کے 3 بیٹے نہیں آئے، علی آیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نبی کی اور بیٹیوں کی اولاد نہیں آئی تو لڑیے گا نہیں. ابو طالب کے بھی تو اور بیٹوں کی اولاد تھی وہاں پر، خود اولاد بھی زندہ تھی.
وہ تو چادر کے نیچے نہیں آئے، علی چادر کے نیچے بھی آیا ہے، علی کی اولاد بھی چادر کے نیچے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انتخاب وہ کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو اب کائنات میں دیکھا جائے گا کہ مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ کیا بات، امت قریب ہے لیکن تھوڑی دور سے، صحابہ قریب ہیں لیکن تھوڑے دور سے، رشتہ دار قریب ہیں لیکن تھوڑے دور سے، احباب قریب ہیں لیکن تھوڑے دور سے، دوست احباب ہیں لیکن تھوڑے دور سے، ہمسایہ ہیں لیکن تھوڑے دور سے، ازواج ہیں قریب لیکن تھوڑی دور سے، یہ اور ہیں چار ایسے کہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ایک ہی چادر کے نیچے ہیں اور اتنے قریب ہیں کہ خاندانی نوکر کو پتہ نہیں چل رہا کہ محمد کون ہے اور علی کون ہے۔ جو قربت کی دلیل ہے وہ دلیل علی نہیں، ناراض ہوتے ہو تو ہو جائیے گا، ان کی جو محمد سے قربت کی دلیل ہے وہ دلیل علی نہیں، وہ دلیل حسن اور حسین نہیں، وہ دلیل ایک ہی ہستی ہے اور اس ہستی کا نام ہے زہرا۔ اور اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ ہدیہ کر دوں، اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کا قرب ہے اس میں مصطفیٰ بھی نہیں، اگر وہاں بھی ہے تو زہرا ہے۔ تبھی تو تعارف ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ مذہب شیعہ میں ایک درود پڑھا جاتا ہے، کیونکہ میں بات کروں گا اپنے مذہب کی ترجمانی کی، کسی اور کو چھیڑنا مناسب ہی نہیں ہوتا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہمارے مذہب میں ایک درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ یہ عجیب بات ہے، کیا بات، میرے اللہ رحمتیں بھیج، درود و سلام بھیج، کس پر؟ زہرا پر، زہرا کے بابا پر، زہرا کے شوہر پر، زہرا کی اولاد پر، بیٹوں پر، 12ویں تک درود بھیج، اور درود بھیج اس راز پر جو ان کے درمیان ہے۔ عجیب راز ہے نا کہ بیٹی پہ واجب ہے باپ کے لیے اٹھے، پر یہاں عجیب راز ہے، بیٹی آتی ہے باپ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ راز ہے اور عجیب راز ہے جو سیدہ کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ کو کہا جاتا ہے کہ سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بیٹی ہے لیکن باپ کھڑا ہو رہا ہے، بیوی ہے لیکن شوہر احترام کر رہا ہے۔ چلیں اولاد تو کرے گی اولاد تو کرے گی لیکن یہاں شوہر بھی کر رہا ہے، شوہر بھی یہاں آ کے فخر نہیں کرتا ہے، اور اگر اپنے لیے فخر کی کوئی دلیل بناتا ہے تو وہ دلیل ایک ہی بناتا ہے کہ میں علی ہو کر زہرا کا حاکم ہوں۔ یہ راز دیکھیے گا، راز دیکھیے گا۔ آپ میں سے ہم میں سے کسی کا بچہ لندن میں پیدا ہو جائے نا، لندن میں ہاسپٹل میں، آپ لوگوں کے سامنے کہیں گے میرا یہ وہ بیٹا ہے لندن میں پیدا ہوا ہے،
کہیں گے نا, کہیں بچہ بھی بڑے ہو کے کہے گا. ہاں یہاں دائیوں کے ہاتھوں میں پیدا ہونا اور بات ہے, ہائے ہائے میں لندن میں پیدا ہوا ہوں. ہاں تو علی فخر کر سکتا ہے نا جیو جیو کہ بندوں کے گھر پیدا ہونا اور بات ہے, میں اللہ کے گھر پیدا ہوا ہوں. لیکن علی نے فخر نہیں کیا. عجیب بات ہے, ساری زندگی علی نے 2 باتوں پہ فخر کیا ہے, واہ واہ اور دونوں باتوں پہ علی نے قصیدے پڑھے ہیں. کیا بات ایک بات پہ فخر کی ہے کہ انا عبد من عبید محمد, اپنے مولا ہونے پہ فخر نہیں کیا, ہائے ہائے محمد کا غلام ہونے پہ فخر کیا ہے. اور علی نے کہا لے جاؤ اپنی حکومت, مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت ہی نہیں, میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میری ریت زہرا ہے, میں حاکم ہوں. بس اس لفظ ریت کو یاد رکھیے گا کہ زہرا ریت ہے, علی اس ریت کا حاکم ہے. یعنی زہرا عوام ہے, علی حاکم ہے. اب اگر لفظ بدل دوں تو زہرا کنیز ہے, علی آقا ہے. عجیب بات نہیں, کیسا راز ہے کہ آقا کنیز کا احترام کر رہا ہے. کرنا کسے چاہیے؟ کنیز کو. اس ریت کی بات کو میں رات چھیڑوں گا انشاءاللہ, وہاں بیان کروں گا کہ ریت کیسے ہے اور پھر ریت کا کام کیا ہوتا ہے. واہ واہ تو اب سب سے قریبی نسبت جو ہے وہ سیدہ کی وجہ سے ہے, بے شک مصطفیٰ سے بھی, ہاں الہ سے بھی. کیونکہ الہ نے بھی جب تعارف کروایا تو سیدہ کی نسبت سے کروایا. جیو جیو اب یہ نسبت کا راز سمجھ میں آئے گا, تبھی تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ الفاطمہ تو ام ابیہا. ام کا ایک معنی صرف ماں نہیں, احترام بھی ہوتا ہے کہ زہرا وہ ہے کہ جس کا احترام باپ پر بھی واجب ہے. ام ابیہا اپنے باپ کے لیے بھی لائق احترام ہے, صرف احترام نہیں, ام کا ایک معنی بنیاد بھی ہوتا ہے, اساس, بنیاد. مکے کی زمین کو, کعبے کی زمین کو ام القرا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام القرا. شیعہ سنی روایت ہے کہ اس کو ام القرا اس لیے کہا جاتا ہے, یہ زمین کا مرکز نہیں, یہ یاد رکھیے گا, کعبہ زمین کا مرکز نہیں ہے. مرکزی نقطہ سمجھتے ہیں جس میں پوری پرکار گھومے, مرکز نہیں ہے. وہ جو مرکز ہے نا, سائنسدانوں نے جو ایجاد کیا ہے, بتایا ہے, وہ مرکز جو زمین کا مرکزی نقطہ ہے وہ چکوال میں ہے. واہ واہ وہ ڈسٹرکٹ چکوال میں ہے. وہاں پہ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ اس سرزمین پہ ابھی بھی اس سائنسدان کا وہ بنا ہوا ہے مقام, جہاں بیٹھ کے اس نے زمین کی پیمائش کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ یہ زمین کا سینٹر بنتا ہے. اسے ام القرا کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ سنی روایت ہے کہ سب سے پہلے جب زمین بچھائی جانے لگی تو وہ کعبے کے نیچے سے بچھائی جانے لگی. اب آپ کہیں گے کہ جب بچھی وہاں سے تو مرکز وہی ہونا چاہیے, بچھی وہاں سے تو مرکز وہی ہونا چاہیے. ٹھہر جائیے, میں آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں. میں یہ رومال بچھانے لگا ہوں, پہلے کہاں بچھائے؟ انہیں نظر آ رہا ہے میرے گھٹنے پہ, آیا کہاں تک؟ میرے زانو تک. تو مرکز گھٹنا ہے نہیں, بچھائے جانے کی ابتدا ہے, بچھائے جانے کی ابتدا ہے, مرکز نہیں ہے. مرکز کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا, لیکن بچھایا کہیں اور گیا ہے.
زمین کعبے کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، واہ 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 پھر ادھر بھی کر دی گئی، ادھر بھی کر دی گئی، ادھر بھی کر دی گئی، جیو بچھائی کعبے کے نیچے سے گئی ہے، واہ واہ یعنی زمین بچھی کعبے کے نیچے سے، اس لیے وہ کیا ہے؟ ام القرى، یعنی زمین بچھنے کا ابتدائی نقطہ، نقطہ ابتدائی نقطہ مرکزی نہیں، ابتدائی نقطہ، ابتدائی نقطہ۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ محمد کا پہلا نقطہ ہے۔ اللہ کرے جملہ پہنچ جائے۔ زہرا ابتدائی نقطہ ہے، نقطہ اور اگر ابتدا ہی نہ ہو تو انتہا نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ بعد میں پڑھنا، پہلے دروازہ بطول کی نوکری کا۔ بیعت بلند کرے نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات۔ کہ سیدہ نقطہ ہے، سیدہ اساس ہے، سیدہ بنیاد ہے۔ بے شک اگر یہ بنیاد نہیں، تیری دیوار کسی کام کی نہیں، واہ واہ تیرا اسلام کسی کام کا نہیں۔ بنیاد ہے تو اسلام ہے، اور اسلام ہے تو اعمال ہے۔ واہ 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 اب اگر سیدہ نہیں ہے تو سارے اعمال غارت ہیں۔ واہ بے شک اسی لیے یاد رکھیے گا، کائنات کے ہر انسان کے اعمال ضبط ہو سکتے ہیں، واہ واہ لیکن ضبط اسے کہتے ہیں جو بعد میں مل سکے، لیکن دشمن زہرا کے اعمال ضبط نہیں ہوتے، حبط کیے جاتے ہیں، یعنی جلا دیے جاتے ہیں۔ حیدری حیدری ہدیہ صلوات۔ ان کا نامہ اعمال میں کوئی تحریر بچتی ہی، کبھی کبھی ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے نا لوگوں کو کچھ نہ دینے کے لیے، یہاں ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے کہ جناب آئے کیا لے کر ہو، تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایسے نہیں جلتا، جو اس کے پاس ہے اسے بھی جلا دیتا ہے، جو تیرے پاس ہے اسے بھی جلا دیتا ہے۔ ہدیہ صلوات۔ ثبوت دے ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے یاد رکھیے، سیدہ کی دشمنی نہ کیجیے گا۔ میں نے اس لیے مسجد میں کہا کہ حق سیدہ ضرور دے، اور ان دنوں میں کہتا ہی ہوں، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، آئندہ بلائیں یا نہ بلائیں، حق زہرا ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو اعمال حبط ہو جائیں گے، ضبط نہیں ہوں گے، حبط ہو جائیں گے۔ فقیر پر بھی دینا واجب ہے، امیر پر بھی دینا واجب ہے، بے شک سید پہ بھی دینا واجب ہے، غیر سید پہ بھی دینا واجب ہے۔ جیو صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ پہ ہی دینا واجب ہے، سادات پر بھی دینا واجب ہے، جیو تا حتیٰ کہ وہ ایک کتاب جو آپ نے 1 سال پورے نہیں پڑھی، ایسے ہی الماری میں سجی ہوئی ہے، اس کتاب پہ بھی واجب ہے کہ حق زہرا دو۔ واہ 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 اگر نہیں دو گے، اب وہ کتاب تیرے لیے پڑھنا جائز نہیں رہی۔ کیا بات حق زہرا دے، نہیں دیا تیری نماز قبول نہیں، نہیں دیا تیرا روزہ اور حج قبول نہیں رہیں گے، اعمال قبول نہیں رہیں گے۔ کیونکہ یہ جملہ تو آپ کو ہر توضیح المسائل میں مل جائے گا کہ غصبی زمین پہ نہ نماز ہوتی ہے، غصبی لباس سے نہ نماز ہوتی ہے، غصبی پانی سے وضو ہی نہیں ہوتا، تو عبادتیں کہاں سے ہوں گی؟ جائیے گا حساب کیجئے گا ایام فاطمیہ میں، اور حساب کر کے دینے کی کوشش کریں۔ دینے والوں میں نام لکھوا لے
हाँ हो सकता है किसी टाइम भी मौत आ जाए, हाँ तो कम अज कम बंदा ये तो कह सकता है बीबी देने वालों में नाम लिखवा दिया था, मौत ने मोहलत नहीं दी इसलिए दे नहीं सका, है लेकिन लिस्ट में नाम है। वाह 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 ऐसा ना हो कब्र में पहुंचे और लिस्ट में तेरा नाम ही ना हो। अब एक सलावत पढ़ेंगे मेरे कहने पर। मुश्किल नहीं है, आपके इलाके में उलमा बैठे हैं, इदारा मौजूद है, आप इनसे मसाइल पूछकर अदा कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। पहले दे फिर रो। वाह 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 शाम गरीबा वाले की तरह न रो है कि लूटे भी और रोए भी, है वो रोना न रो। वाह वाह वो लूट भी रहा था, वाह रो रो भी रहा था हाँ ना, दे फिर रो। हाँ असल रोना यही है कि पहले हक्के सैयदा दे। बाज़ों का जब आप कुछ तबर्रे करते हैं ना, हाँ तो कभी कभी सोचा करें ये अपने ऊपर भी आ रहा होता है। है हक्के ज़हरा खाने वालों पर हाँ तबर्रा किया जाता है ना, है तो अगर मैं खा रहा हूं तो फिर वाह मुझ पर भी आ जाएगा। भाई वाह भाई अपना फर्ज निभाइए, भाई ये आपके वाजिबात में से है। हाँ जैसे नमाज वाजिब है, जैसे रोजा वाजिब है, जैसे हज वाजिब है, ऐसे जैसे ज़कात वाजिब है, ऐसे ही खुम्स भी वाजिब अमल है। हाँ हाँ और कुछ वाजिबात ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौकूफ होते हैं, है कुछ अलहदा भी होते हैं। हाँ वजू वाजिब है लेकिन नमाज मौकूफ है वजू पर, वाह वाह बगैर वजू के नमाज पढ़ने नहीं होगी। हालांकि आपका वजू फरुआते दीन में नहीं है, वो जो लिस्ट आपको याद कराई जाती है उस फरुआते दीन में आपको वजू नहीं है, लेकिन है वाजिब। किसके लिए? नमाज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए, है इबादत के लिए क्या है कि वजू वाजिब है। अब अगर आपने वजू नहीं किया, नमाज पढ़ी, हो जाएगी? नहीं होगी। तो कुछ इबादतें एक दूसरे पर मौकूफ हैं। रोजा आपने रखा, आपने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा हो जाएगा, वाह 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 रोजा हो जाएगा, क्योंकि वो मौकूफ नहीं है नमाज पर। सही चले आज रोजा रख रहा है, कल नमाज भी पढ़ लेगा। वाह वाह एक बंदा नमाजें पढ़ता है, रोजा नहीं रखता, हाँ उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ जरूरी नहीं कि अब रोजा नहीं रखा रमजान में हाँ तो उसकी नमाज ना हो, नहीं, नमाज हो जाएगी। उसने एक वाजिब छोड़ने का गुनाह किया है, लेकिन कुछ वाजिब एक दूसरे पर मौकूफ हैं, उनमें से खुम्स है। है कायनात की हर इबादत मौकूफ है खुम्स की अदा करने पर, वाह 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 क्योंकि खुम्स विलायत आले मोहम्मद की अमली तशरीह है, जबानी नहीं, अमली, कि हमारे हाकिम में हमसे जो मांगते हैं हम देते हैं। वाह वाह और दीजिए। सैयदा का लोगों ने हक खाया और हक खाने वालों ने ज़हरा को सताया, बहुत सताया। वाह भाई वाह मैंने आज तक कायनात में कोई ऐसी बेटी नहीं देखी, हाँ मैंने नहीं देखी आज तक। हाँ आपकी नजर में अगर आई हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने कायनात में आज तक ऐसी बेटी नहीं देखी जो सुबह उठ के अपनी नौकरानियों को कहे हाँ कि मेरे बाबा के फर्शी अज़ा को बिछा है और घर का दरवाजा खोल दे हाँ ताकि लोग पुरसा देने के लिए आए। फजर को फर्शी अज़ा पे बैठे, रात हो जाए कोई ना आए। ऐसी बेटी मैंने ज़हरा के अलावा कोई नहीं देखी। ये किबला आप बेटी नहीं, नबी की बेटी है। आप बेटियों को आम लोग बेटी पुरसा देने जाते हैं। लोग आम घरों में भी पुरसा देने जाते हैं। अनवर भाई
یہ عام بیٹی نہیں، محمد کی بیٹی ہے۔ آل محمد کے مصائب تکراری ہیں، تکراری کیا ہے؟ تکراری، جو ماں کے ساتھ ہوئے پھر بیٹی کے ساتھ ہوئے، یہ تکرار ہے آل محمد کے مصائبوں میں۔ اللہ کرے جملہ پہنچ جائے آپ تک۔ ماں پرسے داروں کے انتظار میں تھی، ماں پرسے داروں کے انتظار میں رہی، امت نے آ کے گھر کو آگ لگائی۔ بیٹی کربلا میں پرسے داروں کے انتظار میں تھی، امت نے آ کے خیمے جلا دیے۔ تکرار ہے، ہر جملے پہ آپ کو تکرار ملے گا آل محمد کے مصائب پہ۔ بیٹی انتظار میں ہے، کوئی نہیں آتا۔ آئیے اگلا جملہ سنیے۔ میں نے آدم سے لے کر تاریخ کے اندر اپنی اس چھوٹی سی قلیل سی عمر میں آج تک میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جسے محلے کے لوگ رونے نہ دیں۔ اللہ سید کا گھر ہے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، یہاں نسبت ہی کافی ہے۔ خوش نصیب ہو آپ، زہرا نے فرش عزا بچھایا تھا، کوئی نہیں آیا۔ 1400 سال کے بعد زہرا کے بیٹے نے بچھایا ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئے ہو یہاں پر۔ کائنات میں ایسی بیٹی نہیں دیکھی یا زہرا جسے لوگوں نے آ کے منع کیا ہو کہ رو نہیں۔ آئیو محمد کی بیٹی تیری قسمت۔ لوگ علی کو آ کے کہتے ہیں اسے کہ یہ صبح روئے یا رات کو روئے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ زہرا کے رونے سے نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ سیدہ زور سے تو نہیں روتی، اس کی آواز تو باہر نہیں ہے۔ وہ نابینا صحابی کے جو سامنے زور سے کیا رونا ہے؟ میرا بزرگ کہہ رہا ہے زور سے نہیں روتی تھی، زہرا رونے سے پہلے اپنی چادر کا پلو منہ میں ڈال دیتی تھی کہ میری آواز نہ نکلے۔ اجرکم اللہ۔ یا زہرا پھر جہاں رونے جاتی تھی جسے بیت الحزن کہتے ہیں، مدینے سے باہر فجر کی نماز پہ علی چھوڑ آتے، عشاء کی نماز پہ علی لے آتے۔ ایک رات ابھی علی چھوڑ کے واپس نہیں آئے، زہرا پہلے پہنچی ہے، رو کے کہتی ہے یا علی میرا وہ گھر ہی جلا دیا۔ میں وہ جملہ بیان نہیں کر سکوں گا، زیادہ رو۔ تظلم الزہرا والے نے ایک جملہ لکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ میں سوچ رہا ہوں تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ یا زہرا یا زہرا علی بیت الحزن چھوڑنے جاتے تھے نا، چھوڑنے جاتے تھے، علی چھوڑ کے گھر آئے ہیں، پھر آ کے کہہ رہی ہے زہرا کہ میرا بیت الحزن جلا دیا گیا ہے۔ میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، اس کا مطلب ہے جب علی اس حجرے میں بٹھا کے آئے تھے اس وقت وہ سالم تھا، شاید آگ تب لگی ہو جب زہرا کے لیے پتہ نہیں ان شعلوں سے بچ کے کیسے۔ یا زہرا یا حسین۔ بس آج گریہ زہرا سن لیجئے۔ علی نے کہا زہرا جلا دیا، کوئی بات نہیں۔ قبلہ ایک عرض ہے،
مستورات کا دل نرم ہوتا ہے. جب سیدہ اکیلی بیت الحزن میں ہوگی اور لوگوں نے اس کو جلایا ہوگا, سیدہ میں کیا گزری ہوگی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے, حسن و حسین. اب اندازہ لگا ماں خود کو بچائے یا بچے بچائے. بس عزادارو گریے کا ایک جملہ اور سن. مجلس تمام ہو گئی. علی کا اعتبار نہیں رہا لوگوں پر. علی نے کہا زہرا اب حجرہ نہیں بناتے, اب میں تجھے چھوڑ آیا کروں گا میدان احد میں حمزہ کی قبر پر. تو اپنے چاچے کو درد سنانا. بی بی کو علی چھوڑاتے. زہرا سارا دن چاچے حمزہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی, درد بیان کرتی رہتی. عشاء کے ٹائم علی لے آتے. ابو ذر کا گھر نا میدان احد سے اس طرف تھا, بستی میں. ابو ذر کہتے ایک دن میرا ارادہ بنا کہ قبر رسول کا سلام بھی کروں, بطول سے جا کے دعائیں بھی لوں, حسنین و علی کے قدم بھی چوموں. کہ میں اپنی سواری لے کر نا اس میں پانی بھی رکھا, اپنے کھانے کے لیے میں نے کچھ چنے دانے بھی رکھے. میں وہاں سے چل پڑا کہ جب میں احد کے میدان پہ پہنچا نا تو مجھے شہدائے احد کی قبروں پہ ایک بی بی بیٹھ کے روتی نظر آئی. کہ اس کی آواز نے مجھے روکا, گریہ کر رہی ہے اور ایک جملہ بار بار کہہ رہی ہے, بابا میں تیرے بعد اجڑ گئی. سنو گے عزادارو, حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شہدائے احد میں سے کسی کی بیٹی ہے جو یہاں رو رہی ہے. اگر میں اسے چپ کرائے بغیر, تعزیت کیے بغیر, حال حوال پوچھے بغیر چلا گیا نا تو کہیں علی مجھے ڈانٹے نہیں. کہ میں نے اپنی سواری پتھر کے ساتھ باندھی, میں شہدائے احد کی قبروں کی طرف چل پڑا کہ جا کے اس کا پرسان حال ہوں. کہ جب میں تھوڑا قریب پہنچا نا تو میری نظر پڑی, دو شہزادے بیٹھے. ابو ذر کہتے ہیں میں سجدے شکر میں گرا, گر کے کہا میرے اللہ تو نے کتنے کریم امام دیے. میں اس بی بی کا پرسہ لینے کے لیے بعد میں آیا ہوں, مجھ سے پہلے حسن و حسین بیٹھے جو اس پردیسی عورت کا پرسہ لینے کے لیے آ گئے, تسلی دینے آ گئے. کہ میں پھر چند قدم آگے چلا تو میں نے حسن و حسین کو سلام کیا. کہ میرا سلام کہنا تھا نا, دونوں شہزادے اٹھے, اٹھ کے ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں چچا ابو ذر رک جا, آگے نہ آنا. کہ میں رک گیا, میں آگے نہیں بڑھا. جیسے ہی میں رکا نا دونوں شہزادے دوڑتے میرے پاس آئے. چچا ادھر کیا لینے آئے ہو, تو نے جس راستے جانا ہے جا. سرکار ابو ذر کہنے لگے میں نے تو اس مستور کی آواز سنی ہے, پتہ نہیں کون ضعیفہ ہے کون غریبہ ہے. کہ چاچا آنکھیں بند کر, ہماری ماں زہرا, اسے مدینے میں کوئی رونے نہیں دیتا, ہم اس لیے یہاں تھے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.